بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور پاکستانی سیاست میں ایک اور اہم دن، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے ناموں پر غور شروع ہو گیا ہے۔ اگلا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہو سکتا ہے، نام سامنے آ گئے۔ امریکی جریدے کی ایک خبر نے دھوم مچا دی ہے، تہلکہ مچا دیا ہے۔ پاکستان نے ٹرمپ کو حیران کر دیا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں 2025 انقلاب کا سال ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ٹرمپ کے انر سرکل میں سٹار بن کر ابھرے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا ایک قانون اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد کیوں روکا گیا؟ پاکستان اور لیبیا کے درمیان $4.5 بلین کا تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ علی بہان 26 نومبر کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہو گئی، اور انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ جو مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ تو بات کرتے ہیں دنیا کی ٹاپ 5 خفیہ ایجنسیوں میں شامل آئی ایس آئی کے نئے چیف کے حوالے سے چہ گوئیاں شروع ہو گئی ہے، صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں، اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں، نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون ہوگا اگلا نیا ڈی جی آئی ایس آئی۔ اگلے 3-4 ماہ میں کچھ اہم جرنیل اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے، تو کئی میجر جنرل پروموٹ ہو کر لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے، 2 اسٹار سے 3 اسٹار جنرل بنیں گے، اور ان کی نئے عہدوں پر تقرری ہوگی، جن میں ایک اہم عہدہ آئی ایس آئی کے چیف کا ہے، جو کہ 3-4 ماہ بعد خالی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی چیف ہے وہ مقررہ مدت کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ پہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے گا، تو اس لیے نام بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ ندیم انجم کے حوالے سے بھی کل کچھ حلقوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا نام بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے لیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے اس عہدے پر رہ کر ایکسٹینشن لے کر ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے چانسز بہت کم بتائے جاتے ہیں۔ دوسرا نام میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے بہت قریب ہیں، اور یہ تحریک انصاف کے لیے خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہی میجر جنرل فیصل نصیر ہے جن کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارتے تھے، ان پر الزامات لگاتے تھے۔ جنرل عاصم منیر دورہ لیبیا میں گئے تو وہاں پر میجر جنرل فیصل نصیر ان کے ساتھ پائے گئے۔ جو تصاویر منظر عام پر آئیں وہ غیر معمولی تھی۔ تو ایک اہم دورے پر پاکستان کے ڈی جی سی کا آرمی چیف کے ساتھ جانا بڑے اہم معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ اس دورے میں پاکستان نے لیبیا کے ساتھ بڑے اہم دفاعی معاہدے بھی کیے ہیں۔ تو ان تصویروں کے آنے کے بعد یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کیا سریاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ پاکستان کی فوج میں 2 بڑے اہم عہدے ہیں، جن میں ایک آرمی چیف جو اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہو گئے ہیں، دوسرا بڑا اہم عہدہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہوتا ہے، اور آئی ایس آئی میں دوسرا بڑا عہدہ ڈی جی سی کا ہوتا ہے، جسے ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور یہ بسا اوقات ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جنرل فیض حمید بھی ڈی جی سی کے عہدے پر آنے کے بعد منظر عام پر آئے تھے، اور ان کے کارنامے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو میجر جنرل فیصل نصیر کا نام اس وقت سامنے آیا تھا جب وزیر آباد میں عمران خان کی ریلی پر اٹیک ہوتا ہے، اور تو خان صاحب نے کلیم کیا کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے میں بقول ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی۔ خان صاحب بہت عرصہ ویل چیئر پر بیٹھے رہے، اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک انہیں رینجر نے گریبان سے پکڑ کے نہیں اٹھایا۔ چونکہ 2022 میں فیصل نصیر ڈی جی سی تھے، اور انہیں بھی جنرل باجوہ نے ڈی جی سی کے عہدے پر لگایا تھا، تو عمران خان صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ وہ اس وقت نام نہیں لیتے تھے، لیکن اشارتاً وہ کہتے تھے کوئی فوج کا اعلیٰ افسر ہے جس کو وہ ڈرٹی ہیری کے نام سے بلاتے تھے۔ ویسے تو عمران خان نے اور بھی کئی عام فوجی افسران کے نام رکھ دیے، جن میں سیکٹر کمانڈر یا کور کمانڈر لاہور، اور کچھ اسلام آباد کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے بھی نیگیٹو قسم کے نام رکھے تھے۔ جب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان پر الزام کم لگتے تھے، لیکن ڈی جی سی فیصل نصیر پر الزام زیادہ لگتے تھے۔ تو عمران خان جب گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جلسے کر رہے تھے، تو وہ اپنے جلسوں میں الزام لگاتے تھے کہ فوج کے کسی اعلیٰ افسر نے، جن کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، انہوں نے ان کو قتل کرانے کی سازش کی۔ جے آئی ٹی بنی، جنہوں نے عمران خان سے تفتیش کی، ان کے پاس گئے، ان کو ان کا ویڈیو کلپ دکھایا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈرٹی ہیری کس کو کہتے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ وہ جنرل فیصل نصیر کو کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ
یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل فیصل نصیر نے آپ کے قتل کی سازش کی، تو آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پھر الزام کیوں لگایا؟ تو عمران خان نے کہا کہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر جو حملہ ہے اس کے پیچھے جنرل فیصل نصیر ہے۔ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے لیے وہ خوف کی علامت ہے، دہشت کی علامت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ گرفتاریاں ہوئی، ان کے کہنے پہ لوگ اٹھائے گئے۔ تو اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کنسیڈر ہوتے ہیں یا اس عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ویسے تو ابھی بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن بعض رائے کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصل نصیر آ گئے تو پھر کہانی بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ ابھی فی الحال وہ 2 اسٹار جنرل ہے اور اگلے 3-4 مہینے میں کچھ سینئر جنرل ریٹائر ہو جائیں گے، تو بہت سے میجر جنرلوں کی پروموشن ہونی ہے جن میں فیصل نصیر کا بھی نام شامل ہے۔ اور اب ایک غیر ملکی دورے میں ان کا ہونا اور ان کی تصویر کا جاری ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے لیے کوئی اہم ذمہ داری سوچی گئی ہے اور وہ ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے گی۔ تو ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس میجر جنرل نصیر اگلے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی عسکری ذرائع کے حوالے سے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کسی نئے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو خاص طور کے لیے 2026 کی بری خبر ان کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل شروع ہوگا اور آئی ایس آئی کے نئے چیف وہ ہوں گے جن کے اوپر وہ خود پر قاتلانہ حملے کا الزام لگاتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایک مقدمے میں پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت جو قبضے چھڑائے گئے ہیں وہ واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا بس چلے تو آئین کو بھی معطل کر دے۔ انہوں نے اس کیس میں ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کو بتائیے گا کہ یہ قانون اگر رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، ڈی سی کرے گا۔ تو چیف جسٹس عالیہ نیلم نے مزید یہ کہا کہ اس آرڈیننس کے تحت سول سیٹ اپ، سول رائٹس کو ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے اور عدالتی سپریمیسی ختم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو تمام اختیارات کی بڑی خواہش ہے اور ججوں کے فیصلے اب ڈی سی اور پٹواری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جج صاحبہ نے جس آرڈیننس پر عمل درآمد سے روکا ہے وہ آرڈیننس بہت شاندار ہے اور پاکستان میں پہلی بار کسی نے ہمت کی ہے قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے کی، تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز، جنہوں نے پاکستان کے ایک بڑے صوبے کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے اور وہ ایسے کام کر رہی ہیں جو اس سے پہلے ان کے کسی پیش رو حکمران نے نہیں کیے، جن میں سے ایک یہ قانون بھی ہے کہ لوگوں کے جائیدادوں اور گھروں پر جب قبضے ہو جاتے ہیں تو عدالتوں میں یہ معاملات سالوں چلتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت قبضہ گروپوں سے جو مالکان ہیں، جو اصل لوگ ہیں، ان کو ان کی جائیدادیں واپس دلائی جائیں۔ تو اس قانون کے حوالے سے جو باتیں جسٹس صاحبہ نے کی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جعلی ڈاکومنٹس بنا کر مالک بن جاتے ہیں، تو یہ کیسے ویریفائی ہوگا کہ کاغذات جعلی ہیں یا صحیح ہے؟ پھر اگر ڈی سی اور پٹواری جج بن جائے، وہ فیصلے کرنے لگے، تو جج کیا کرے گا؟ تو ان کا غصہ واجب ہے، ان کے اعتراضات واجب ہیں۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے جو اس کے اوپر آبجیکشن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس قانون کی امپلیمنٹیشن سے قبل اگر اس میں قانونی ماہرین کو شامل کیا جاتا، ان سے رائے لی جاتی، تو شاید وہ خامیاں نہ ہوتی جن کی طرف چیف جسٹس صاحبہ نے اشارہ کیا۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ قانون کیوں متعارف کرایا؟ کیا ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے، خرابی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پنجاب میں جو بڑے عرصے سے سب سے بڑا اسٹرانگ مافیا ہے وہ قبضہ مافیا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ لوگ انڈر ورلڈ کے ڈان بن گئے، منشیات کے اسمگلر بن گئے، اسلحے کے تاجر بن گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف پنجاب حکومت نے آلموسٹ جہاد شروع کر رکھا ہے، تو اسی حوالے سے قانون متعارف کرائے جاتے ہیں۔ یہ جو تیفی بٹ مارے گئے اور انڈر ورلڈ کے ڈان کہلاتے تھے، ان کا دھندا کیا تھا؟ ان کا دھندا یہ تھا قبضے کرنا اور قبضے چھڑانا۔ تو اگر قبضے کرنے والا اور قبضے چھڑانے والا ڈان کہلا سکتا ہے تو پھر آپ اس سے اس
جرم کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ لوگوں کے گھروں پر جب قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں سالوں فیصلے نہیں ہوتے اور لوگ مالی طور پر بڑے کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے بھی ہیں، قبضہ گروہ ان کو ڈراتے بھی ہیں، ان کو اپنے جائز حق کی پیروی سے روکا بھی جاتا ہے، تو عدالتوں میں بات نہیں بنتی، فیصلے نہیں ہوتے۔ جس کا مکان ہوتا ہے، جس کی جائیداد ہوتی ہے، جس کی اصل ملکیت ہوتی ہے، وہ بیچارہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور قبضہ کرنے والے موجے لوٹتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو فوری طور پر یہ حل نظر آیا اور انہوں نے اس کو بہترین ریمیڈی سمجھا۔ دنیا بھر میں بھی یہی ہوتا ہے، جو پہلے شکایت کرے، جو پہلے کمپلین کرے، چونکہ کمپلین کرنے والے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ رائٹ پر ہے اور دوسرے نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ فرسٹ پارٹی بن جاتا ہے، اس کی کمپلین سنی جاتی ہے۔ فرسٹ پارٹی کمپلین کرتی ہے اور اس کو سول انتظامیہ انصاف دلانے پہنچ جاتی ہے، اور یہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہ تو آلریڈی قانون سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ شکایت کنندہ بہت کم ہوتے ہیں، یعنی 99% جو شکایت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، 1% ہوتا ہے جو جعلی مدعی بن کر کھڑا ہو جائے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی انٹیروگیشن ہوتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے۔ یہ پورے مڈل ایسٹ میں اسی قسم کا قانون ہے، دنیا بھر میں اس قسم کے قانون ہے، تو فرسٹ کمپلینٹ کی سنی جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کے ساتھ اب زیادتی ہو اس آرڈیننس کے آنے کے بعد کہ کوئی اصل مالک نہیں تھا، کسی نے جعلی کاغذ بنائے اور کسی کی اصل ملکیت چھیننے کی کوشش کی، تو وہ بندہ عدالت میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہو تو یہی رہا ہے کہ لوگ جعلی کاغذات بنا کر ملکیتیں چھین رہے ہیں۔ فرق کیا پڑنا تھا؟ فرق یہ پڑنا تھا کہ یہ جو فیصلے عدالت میں سالوں نہیں ہوتے، وہ 3 ماہ میں ہو رہے تھے۔ سول انتظامیہ دراصل عدالت کا دستے راست بنی، کیونکہ عدالت پولیس نہیں ہوتی، عدالت ثبوت و شواہد کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے، اور جج صاحب نے ٹھیک کہا کہ جعلی کاغذات لے آتے ہیں لوگ، وہ پراپرٹی کے مالک بن جاتے ہیں، عدالتوں میں اس کے پروف لے آتے ہیں، جعلی مدعیان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو جو کیس آپ نے 20 سال میں حل کرنا ہے وہ 3 ماہ میں حل ہو رہا ہے۔ اگر وہ حل نہیں صحیح ہوا تو دوبارہ آپ کی عدالت میں آ جائے گا، فرق کتنا پڑے گا 3 مہینے کا۔ تو عدالت کا کام یہ ہے کہ جو فریق جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف دے، مگر یہاں جج صاحبہ نے پورا قانون اٹھا کر پھینک دیا۔ غصہ ان کو اس بات پر ہے کہ کوئی ڈپٹی کمشنر اور پٹواری کیسے فیصلے کر سکتا ہے، فیصلے کا اختیار صرف جج صاحب کو ہے۔ تو عدالتیں اگر فیصلے کر سکتی، ہماری جوڈیشری اس قابل ہوتی، تو آج دنیا میں اتنے نچلے نمبروں پہ ہوتی، آج معاشرے میں بے انصافی ہوتی۔ تو جسٹس صاحبہ کا غصہ اپنی جگہ پہ، ان کی لاجک کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جج اپنے فیصلوں سے بولتا ہے، اس کا قلم بولتا ہے، اس کی زبان نہیں بولتی۔ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہوگا، کوئی داد رسی کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جو آپ نے ریمارکس دیے وہ تھوڑے قابل اعتراض ہیں۔ عدلیہ میں آج وہی جج تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں یا متنازع ہو چکے ہیں جو ریمارکس دیتے ہیں، ایکسٹرا ریمارکس دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جسٹس محسن اختر کیانی جو بڑے متنازع جج ہیں، انہوں نے اسلام آباد پولیس کو سخت سزا سنائی ہے، جنہوں نے ایک ملزم کی فیملی کو بغیر وارنٹ کے لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد پہنچا دیا۔ جج صاحب نے ان کو بھاری جرمانے ٹھوکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کام کیا۔ تو یہ جج کا بڑا اچھا فیصلہ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی بحیثیت جج یہ کام کریں تو ان کو شاباش دینی بنتی ہے۔ لیکن اگر وہی جج صاحب اپنی عدالت کے اندر یہ کہیں ہم تو ڈاکخانہ بن گئے ہیں، ہم تو ڈاکیے بن گئے ہیں، تو پھر لوگ آپ کو ڈاکیے سمجھیں گے، آپ کو جج نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ جو ججوں میں ریمارکس کا اور ٹکر کا شوق آیا نا کہ وہ کچھ بولے اور ٹی وی پہ چل جائے، ہیڈ لائن بن جائے، یہ کچھ ججوں نے شروع کیا تھا، اور وہ ایسا وائرس ہے جس نے پوری جوڈیشری کو خراب کیا ہوا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ بھی خود کو ڈاکیہ مت سمجھے، وہ عدالت ہیں۔ اس آرڈیننس سے پہلے ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ جائیداد کا اصل مالک کون ہے۔ اب اگر ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا اور حکومت جائیداد کے اصلی مالکوں کو جائیداد ان کے حوالے کر رہی ہے، اس پر آمین کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جاتی عمرہ آدھے گھنٹے میں ہاتھ سے نکل جائے گا، ان کا بس چلے تو آئین کو معطل کر دیں،
تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، ان کے تحفظات بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ قانون کو واپس بھیج دیتی، آرڈیننس پہ حکومت کو غور کرنے کے لیے کہتی کہ اس میں خامیاں دور کریں، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ جن کے قبضے لیے گئے ہیں ان کو واپس کر دیں، تو یہ دراصل قبضہ گروپوں کو سپورٹ کرنا ہوا۔ جہاں جج صاحبہ خود فرما رہی ہے کہ لوگ جعلی کاغذات بنا لیتے ہیں، تو کیا قبضہ گروپ جعلی مدعیان عدالت میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ اب حکومت پنجاب کا قانون ہی اگر آپ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں تو پھر حکومت کام کیسے کرے گی؟ ماضی میں یہی ہوتا ہے کہ حکومتوں کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں تو سول حکومتوں کی کارکردگی وہ کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگ گئی۔ اسی وجہ سے سیاستدانوں کو گالیاں پڑتی ہیں، جمہوریت نہیں چلتی، سیاستدان چور ہوتے ہیں۔ کوئی کام حکومت کرنے لگے تو فوراً اس کے آگے ایمبارگو لگ جاتا ہے۔ ایک بڑی خبر امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے اور چھوٹا موٹا نہیں بڑا دھماکہ کیا ہے، جس نے لکھا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل کے سٹار بن کر ابھرے ہیں۔ ٹرمپ عاصم تعلق کو ہاف جوکنگ برومانس کہا گیا، عاصم منیر کو ڈسپلن ڈارک ہارس اور ڈیبنٹ مسٹری کے القابات سے نوازا گیا اور وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی پاکستانی ملٹری ہیڈ کو انوائٹ کیا گیا، تو یہ اپنی مثال آپ ہے۔ واشنگٹن ٹائم نے یہ لکھا ہے کہ 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال ہے۔ فیلڈ مارشل کو جس طرح ریڈ کارپٹ دیا گیا سینٹ کام میں اور ان کے ساتھ جس طرح اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک بات چیت ہوتی ہے، امریکی اخبار نے لکھا کہ امریکی پالیسی اب تبدیل ہو چکی ہے اور 2025 میں واشنگٹن کا انڈین فرسٹ دور ختم ہوا، یعنی انڈیا اب امریکہ کی پریورٹی نہیں رہا، پاکستان اس کو سپرسیڈ کر چکا ہے، اس سے آگے نکل چکا ہے، پاکستان کو فوقیت حاصل ہے۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی ہے۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا ہے۔ واشنگٹن ٹائم کے آرٹیکل میں پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورس کا اور امریکی صدر کے تعلقات کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق پاکستان ناپسندیدہ ریاست تھا جو اب شراکت دار ملک بن گیا ہے۔ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا ہے۔ ابتدا میں بھارت کو کوارڈز اور دیگر فورمز کے ذریعے بالادست بنانے کا سوچ رہی تھی، اسلام آباد کو سائیڈ لائن کرنے کی توقع تھی، لیکن بھارت کے جو حالات ہیں اور جو ان کا کنڈکٹ ہے اس نے امریکہ کی نظر میں بھارت کو ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر مشکوک بنا دیا، یعنی خطے میں توازن کے لیے وہ بھارت کو آئیڈیل قرار دے رہے تھے، لیکن اب ان کا نقطہ نظر بدل گیا۔ امریکی اخبار نے لکھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں پہلا پگھلاؤ خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسچینجز سے آیا، اس سے واشنگٹن کو سبسٹینسو تعاون کا واضح اشارہ ملا۔ ٹرمپ نے مارچ میں پاکستان کی غیر متوقع طور پر تعریف کی، جس نے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ بدل دیا۔ اسلام آباد نے موقع کو فوراً کیچ کیا اور یہ جو محدود تعاون تھا یہ غیر متوقع کریڈٹ میں بدل گیا۔ جریدے کے مطابق پاکستانی ڈسپلن، اسٹریٹجک فوکس اور پاکستان کی جو فوجی صلاحیت ہے اس کو امریکی توقعات سے کہیں زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی لمحے پاکستان کو دوبارہ سنجیدہ ریجنل ایکٹر کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ تو مئی کی جنگ کے بعد ٹرمپ کے لیے جو اسٹریٹجک نقشہ تھا وہ ریڈ رہا ہوا اور پاکستان کو جنوبی ایشیا ویژن کو اینکر کرنے والا ایمرجنگ ایسٹ قرار دیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن کو نئی عالمی اہمیت ملی ہے، کمانڈ سٹرکچر اوورال ہوا ہے، چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ فعال بنایا گیا، اس عہدے پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا نام نمایاں طور پر لیا گیا، ان کے کردار کو بھی سراہا گیا ہے۔ سیز فائر پر بھارت کا سرد رد عمل ٹرمپ کو ناگوار گزرا، جبکہ پاکستان نے امریکی ثالثی کو قدر اور شکر گزاری سے قبول کیا اور اسی وجہ سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ٹرمپ کے ذاتی حلقہ احباب میں ایک شاندار ستارے کی صورت میں ابھرے ہیں۔ اب پاکستان زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امریکہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں اور یہ صرف امریکہ نہیں کر رہا، یہ دنیا بھر کے ممالک کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اعلیٰ ترین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل عطا کیا ہے۔ آرمی چیف لیبیا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں سے سیدھے ان کو سعودی عرب دعوت دی گئی جہاں پر ان کو یہ اعزاز نوازا گیا ہے۔ اور لیبیا کے دورے کے دوران جو پاکستان اور لیبیا کے درمیان
دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ تقریباً $4.5 بلین کا ہے، اور اس معاہدے کے تحت فضائی شعبہ JF-17 فائٹر جیٹ، ٹریننگ ایئر کرافٹ، زمینی دفاع، جدید ٹینکس، ایڈوانس انفینٹری مارٹر سسٹمز، بحری دفاع، جدید آف شور پیٹرول ویسلز، تو یہ بڑا زبردست قسم کا لیبیا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان ایک ایسا معاہدہ کر چکا ہے جس کے تحت دونوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور ہوگا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی طاقتور ملک ہیں یا جو میٹر کرتے ہیں ممالک، ان میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے جو ماضی کے 70-75 سال میں کبھی نہیں تھی۔ گو بہت سے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے، لیکن ایسے آئیڈیل کبھی نہیں تھے جیسے اب ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد پہلے سے زیادہ بڑا ہے، تو پاکستان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اب بات کرتے ہیں وزیر ماؤس میں بڑے کھلاڑیوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک تو انڈر-19 ورلڈ کپ جیتنے والے کھلاڑی تھے، تو آپ سوچ رہے ہو کہ دوسرے کھلاڑی کون تھے؟ دوسرے کھلاڑی تھے شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب نے انڈر-19 کے کھلاڑیوں کو بلایا، مبارکباد دی، ان کو 1 کروڑ انعام دیا، شاباش دی، ان کے ساتھ جو سٹاف تھا ان کے لیے بھی انعامی رقم کا اعلان کیا۔ کھلاڑیوں کو بتایا کہ صرف تم کھلاڑی نہیں ہو، تم نے تو انڈر-19 ایشیا کپ جیتا ہے، لیکن میں 9 مئی کی جنگ جیت چکا ہوں، ہم نے تو پورے بھارت کو شکست دی ہے، تو میں بھی بڑا کھلاڑی ہوں۔ تو جس طرح آپ نے انڈیا کو شکست دے کر ان کو جو زخم دیا ہے وہ عمر بھر چاٹتے رہیں گے، تو جو ہم نے زخم دیا ہے، جو ان کو مئی میں شکست دی ہے، وہ بھی ساری زندگی نہیں بھول سکیں گے۔ تو اس موقع پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نوعمر کھلاڑیوں کے سامنے ڈیفینسو نہیں تھے، بلکہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کھیل کوئی بھی ہو، کھلاڑی بڑا ہونا چاہیے، اور جب کھلاڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر ملک کو بھی عزت ملتی ہے اور کھلاڑی کو بھی عزت ملتی ہے۔ تو بھارت کے خلاف جیت صرف جیت نہیں بلکہ ایک نظریے اور بیانیے کی فتح ہے، یہ پیغام انہوں نے دیا۔ اس وقت بھی انڈیا کسی کو نہیں بتا سکا تھا کہ سکور کیا تھا۔ سکور جو تھا وہ 8-0 تھا، پہلے 6 سے شروع ہوا، اب وہ 8 ہو چکا ہے، اور ورلڈ کپ میں تو انڈیا بتا رہا ہے کہ ہم اتنے سکور سے ہارے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ کس سے ہارے ہیں۔ بھارتی بورڈ کا چیئرمین اور امیت شاہ کا بیٹا وجے شاہ، اس نے ٹویٹ کیا ہے انڈین شکست کے اوپر اور لکھا ہے کہ انڈیا ہار گیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کس سے ہار گیا۔ تو جون ایلیا کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی، مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ تو لوگوں نے BCCI کی جو ہے نا وہ بینڈ بجا دی ہے، اور ان کا فل توا لگایا ہے، اور توا تو انہوں نے خود لگوایا ہے۔ اگر وہ نام لکھ دیتے، کیونکہ روایت تو یہ کہ نام لکھا جاتا ہے کہ کون کس سے ہارا، کیسے ہارا۔ ہم تو نام لے رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے، اور جب انڈیا نے راؤنڈ میچ میں پاکستان کو ہرایا تھا تو ہم نے یہ بخیلی نہیں کی تھی کہ پاکستان ہار گیا، ہم نے لکھا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ اچھا، یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچوں میں جو نو ہینڈ شیک ہے اور میچ کے دوران جو تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اب نیو نارمل بن چکی ہے۔ اب کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہاتھ ملاتے یا نہیں ملاتے۔ اتوار کو بھی جب دبئی میں فائنل ہوا ہے تو ٹاس کے دوران دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا، میچ کے دوران بھی بڑی ہیٹ موومنٹ آئے، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی گئیں، نفرت سے بھی دیکھا گیا، جذبات عروج پر رہے۔ انڈین جو ہے وہ ان کا رویہ بڑا ہی نازیبا تھا، پاکستان کا رویہ نسبتاً بہتر تھا۔ تو یہ بھی نظر آ گیا کہ پاکستان کے پاس اچھے کرکٹر ہیں، اور یہ بھی نظر آ گیا کہ جو آئندہ انڈیا کی ٹیم کے اندر کرکٹر آئیں گے وہ نفرت اپنے دامن میں لے کر آئیں گے۔ تو آئندہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کرکٹ میچ ہوں گے تو جو ان کی نئی نسل ہے وہ پہلے سے نفرت کا ایلیمنٹ لے کر میدان میں اترے گی۔ تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو محبت کے دائی ہیں اور محبت بکھیرتے رہیں گے۔ اور یہ جو ہم نے 10 مئی کو ان کے 8 جہاز گرائے تھے اور 22 چھوڑ دیے تھے، تو یہ ہماری محبت تھی، ورنہ وہ 22 جہاز بھی ہم گرا سکتے تھے۔ اگلی خبر ہے کہ قومی ایئر لائن PI کی نیلامی ہو رہی ہے منگل کے روز۔ آج اخبارات میں اشتہارات شائع کیے گئے ہیں اور لکھا گیا کہ یہ جو نجکاری کا عمل ہے یہ براہ راست ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ اب اس پہ بھی ہمارے کچھ دوست ناراض ہیں کہ جی انہوں نے PI کی نجکاری کرنی ہے تو اخبار میں اشتہار کیوں دے دیا۔ اچھا، نہ اشتہار دو تو گڑبڑ، کہ چپ کر کے نجکاری کر دی، اشتہار دو تو گڑبڑ۔
تو گورنمنٹ نے چھوٹا سا اشتہار نہیں دیا, چھوٹا اشتہار لوگوں کی نظر میں نہیں آتا, ہاف پیج کا اشتہار دیا کہ پی آئی اے بک رہا ہے, اگر کسی یوتھیا نے بھی خریدنا ہے تو حصہ لے سکتا ہے, اور اگر اس نے خریدنا نہیں تو کم از کم نجکاری کی پروسیس کو دیکھ سکتا ہے. کل کو اس نے شور مچانا ہے جی پی آئی اے اپنے عزیز و کاروں کو بھیج دیا گیا, سستے داموں بھیج دیا گیا. اگلی خبر یہ کہ علیمہ خان 26 نومبر کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہو گئی ہیں اور انہوں نے بریت کی درخواست کر دی ہے. یہ وہی کیس ہے جس میں ان کے کوئی 8-10 دفعہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے. اس کیس میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں. علیمہ خان نے بریت کی درخواست کی ہے اور بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کی. ان سے کہا گیا کہ کل جو قومی کانفرنس ہوئی اس میں کہا گیا کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائے, تو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو آپ سمجھیں کہ عمران خان کیوں مشکل میں ہے. جب عمران خان کے اہل خانہ ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر رہیں تو پھر کوئی اور کیا کر سکتا ہے. کل بیرسٹر گوہر نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور ان کے منہ سے نکلا کہ عمران خان زندہ ہوتے, یعنی عمران خان اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں زبان پھسل گئی, لیکن ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, یہ خان صاحب سے مطالبہ کرتے تھے اگر آج وہ اس جگہ میں باہر ہوتے کچھ. تو اس کو زبان پھسلنا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر, ہر چند کے میرا ارادہ نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.